حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل میں کہا کرتا ہوں نا، اتنے مظلوم صحابی ہیں کہ جن پر بیگانے تو بیگانے نام نے آج سنی وہ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے، چونکہ یہ میرے موضوعات چل رہے ہیں، تو میں آپ حضرات کو یہ بتلا رہا ہوں۔ اب جیسے مثال کے طور پر حنیف قریشی صاحب پنڈی والے اپنے کو بریلوی کہتے ہیں، جبکہ بریلوی مسلک ان کا نہیں ہے۔ یہ احمد رضا خان صاحب کا تو مسلک یہ ہے کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ تو وہ اپنے ایک بیان میں جناب فرما رہے تھے کہ معاویہ کا معنی نعوذ باللہ ہوتا ہے بھونکنے والے کتا۔ یہ ہمارے یہاں یہ بڑا عجیب تاثر ہے کہ سنی سنائی بات یا بغیر تحقیق کی بات کو اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں ذرا سی بھی اگر کوئی کمی ہوتی یا کوئی ڈیفیکٹ ہوتا، اللہ کے نبی اس نام کو ضرور تبدیل کرتے، ضرور چینج کرتے۔ ایک عورت آئی ہے، اللہ کے نبی نے نام پوچھا کیا نام ہے، اس نے کہا آسیہ۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، ہمارا نام جمیلہ ہے۔ ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے ان سے نام پوچھا، اسلام جب وہ لے آیا تو پوچھا کیا نام ہے، اس نے کہا عبدالشر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تمہارا نام عبدالخیر ہے۔ حضرت جویریہ مسلمان ہوئی نا تو ان کا نام برہ تھا، اللہ کے نبی نے نام چینج کر کے جویریہ رکھا ہے۔ حضرت زینب کا نام بھی برہ تھا، اللہ کے نبی نے چینج کر کے زینب رکھا ہے۔ تو اب یہ لغوی معنی کے اعتبار سے اگر کوئی جاتا ہے تو اول تو پہلی بات یاد رکھو، معاویہ کا معنی بھونکنے والا کتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ معاویہ کا معنی ہوتا ہے بھونکنے والا نہیں، بھونکوانے والا۔ معاویہ کا معنی ہوتا ہے بھونکوانے والا۔ آپ اگر ذرا جانتے ہوں کچھ عربی سے مناسبت، تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو سمجھ آپ کو آ جائے گی۔ عربی میں لفظ عوا یعوا عاویہ، یہ لفیف مقرون۔ عوا یعوا عاویہ، عاویہ کا مطلب ہوتا ہے بھونکنے والا، لیکن عربی کا ایک اصول ہے زیادت اللفظ تفید زیادت المعنی، کہ حرف کی زیادتی سے معنی کا اندر زیادتی ہوتی ہے۔ حرف کی زیادتی سے معنی کے اندر جو ہے وہ زیادتی آ جاتی ہے۔ مثلاً آپ جانتے ہیں یہ عاویہ کا مطلب ہوتا ہے بھونکنے والا، معاویہ کا مطلب ہوتا ہے بھونکوانے والا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ لفظ ہے، مثال کے طور پر عربی کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں ایک لفظ ظاہر، مطلب واضح ہونے والا۔ جب اس میں لفظ کا اضافہ ہوا بنا مظہر تو مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد، ایک ہوتا ہے ثلاثی مزید کے معنی میں۔ حرف کے اندر جب زیادتی ہو جائے تو وہ مجرد سے مزید بن جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ظاہر کا مطلب ہوتا ہے واضح ہونے والا، مظہر کا مطلب ظاہر کرنے والا۔ ماتا مرا ہوا، ممیت میم کا اضافہ ہوا تو مطلب مارنے والا۔ ذاکر یاد کرنے والا، مذکر یاد کروانے والا۔ خارج نکلا ہوا، مخرج نکالنے والا۔ عاجز کمزور، معاجز کمزور کرنے والا۔ تو ماتا مرا ہوا، ممیت مارنے والا، ظاہر واضح ہونے والا، مظہر اضافہ ہو گیا حرف کا تو مطلب ظاہر کرنے والا، عاجز کمزور، معاجز میم کا اضافہ ہوا تو مطلب بولیں کمزور کرنے والا۔ عاجز کمزور، معاجز کمزور کرنے والا، ماتا مرا ہوا، ممیت مارنے والا، ظاہر ظاہر ہونے والا، مظہر ظاہر کرنے والا، خارج نکلا ہوا، مخرج نکالنے والا، ذاکر یاد کرنے والا، مذکر یاد کروانے والا، ماتا مرا ہوا، ممیت مارنے والا، عاجز کمزور، معاجز کمزور کرنے والا۔ تو جناب عاویہ کا مطلب ہے بھونکنے والا، حرف میم کا اضافہ ہوا بنا معاویہ تو مطلب بنتا ہے بھونکوانے والا۔ تو سبحان اللہ، معاویہ کا مطلب جس کو دیکھ کر کتے بھونک رہے ہوں۔ تو آج یہ عاویہ کا مطلب الگ ہے، معاویہ کا مطلب الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی کسی نام کے اوپر اس کے مادے کو نہیں دیکھا جاتا عرف کے اندر، ورنہ آپ مصباح اللغات اٹھائیں، عباس کا کیا معنی ہے؟ عباس کا معنی ایک وہاں لکھا ہے تیوی چڑھانے والا، منہ جو ہے نا غصے میں لانے والا، اور ایک معنی
اونٹ کی دم پر سوکی ہوئی مینگنی. اب کوئی نعوذ باللہ اس لغوی معنی کو لے کر کیا کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی توہین کرے گا کہ جی ان کا نام ایسا ہے. زینب کا معنی لکھا ہوا ہے اپنا مصباح اللغات میں بزدل. تو اس کا کیا مطلب آپ لوگ ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ معنی کے اعتبار سے اگر ہوتا ہے تو آپ اگر المنجد اٹھا کر دیکھیں. اب اگر اسی چیز کو لے کے کوئی کہ جی خمینی خمن سے، خمن کا مطلب ہوتا ہے بدبودار، تعفن پھیلانے والا، بدبو پھیلانے والا. اب اگر کوئی یہ لے کر کہہ دے جی خمینی کا مطلب ہوتا ہے چونکہ خمن سے نکلا اور اس کا مطلب ہوتا ہے بدبودار، تعفن پھیلانے والا، اس مادے کو لے کر کوئی خمینی کی توہین کرنے لگ جائے، تم برداشت کرو گے؟ مادے کو نہیں لیا جاتا، اس کے جناب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عرف کے اندر اس کا کیا اعتبار ہے یا نہیں ہے. معاویہ تقریباً 27 صحابہ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. بعض نے 27 صحابہ لکھے جن کا نام معاویہ ہے. اور پھر شیعہ کتابوں میں جو ان کے راوی ہیں حضرت جعفر صادق کے، حضرت باقر کے استادوں میں سے ایک معاویہ نام کے بھی لوگ موجود ہیں. اگر اس تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. تو یہ بات یاد رکھیں، معاویہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے. تو معاویہ کا مطلب اگر لغت کے اعتبار، جہاں معاویہ کے بہت سارے معنی ہیں، ایک تو یہ جو مائل سٹون جو ہم دیکھتے ہیں رستوں میں جو لگے ہوئے ہوتے ہیں جب گاڑیاں چلتی ہیں، حیدرآباد ہم جب جاتے ہیں تو رستے میں کلومیٹر کے جو سٹون ہوتے ہیں، جو پتھر ہوتے ہیں، اسے بھی معاویہ کہتے ہیں، جو منزل کی راہ دکھائے. معاویہ نے منزل کی راہ دکھائی ہے. معاویہ چاند کی ایک منزل کا نام ہے. معاویہ عرب میں اس کو بھی کہتے تھے، دو آدمی پنجہ لڑیں جو پنجے کو موڑ دے، اس کا نام معاویہ ہوتا تھا. اور معاویہ کا مطلب ہوتا ہے آواز دے کر بلا کر لوگوں کو جمع کرنے والا. یہ بھی معاویہ کا مطلب ہوا کرتا تھا. تو اتنا بغض نہیں ہو، یہ نام مبارک میرے نبی کے ہونٹ مبارک سے نکلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاویہ کہہ کر بلایا ہے. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب. اللہ کے نبی نے معاویہ کے نام لے لے کر جو ہیں وہ دعائیں دی ہیں. اتنی تو حیا جو ہے وہ کرنی چاہیے. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.